توحید و سنہ ہم بہت پریشان ہیں۔ ہمارے ایک جید عالم باعمل اور حاجی اشرف صاحب 26 سے زیادہ حج بیت اللہ کیا انہوں نے۔ حافظ محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے۔ آج 5:30 بجے ان کا جنازہ ہے جناب پارک کنگڑی والا جہاں جامع محمدیہ ہے اس کے ساتھ۔ اور ایسے آدمی کی جنازہ پڑھنا میرا ایمان ہے اپنی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 26 سے زیادہ حج بیت اللہ کیے، عمروں کا حساب ہی کچھ جی 100 سے زیادہ عمرے کیے تھے۔ پرسوں میرے ساتھ بات کی ٹیلی فون پہ کہ آپ کی فلاں کتاب میں پڑھ رہا ہوں تو جو فلاں ہے وہ بھی بھیجو، مدرسین کے لیے آپ نے آسانی کر دی۔ تو میں نے کہا جی پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ جب چھپوائیں گے تو آپ کو پہنچائیں گے۔ اسی رات صبح دوسرے دن اٹیک ہوا۔ کل میں اسپتال میں گیا، ہوش میں نہیں تھے۔ اللہ کو رات 1:30 بجے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کم از کم دعا کر دینا اس متقی اور ولی اللہ انسان کے لیے۔ مولانا عبداللہ راشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ کلاس فیلو بھی تھے اور خصوصی دوست اور ساتھی بھی تھے، اور پوری زندگی کہہ رہا ہے کہ میری بیگم بہت خدمت گزار ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، اگر بیگم کے ساتھ ٹھیک رہوں تو میری 3 بہنیں وہ ناراض رہتی ہیں، اگر میں بیوی کو غصے ہوں تو وہ خوش ہوتی ہیں اور صحیح رہتی ہیں۔ میں ایک گورنمنٹ کا ملازم ہوں، مجبور ہوں، کیا کروں؟ بھائی بات یہ ہے کہ بیوی کا جو حق ہے اسے دو، بہنوں کا جو حق ہے اسے دو۔ بہنیں تو بہنیں، اگر ماں بھی کہے کہ بیوی کو تنگ کرو تو اس پہ عمل نہیں کرنا، باپ بھی کہے کہ بیوی کو تنگ کرنا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ جس میں جو غلطی ہے، بیوی کو اپنا حق، بہن کو اپنا حق، ماں کو اپنا حق، ظلم زیادتی کسی پہ نہیں کرنا۔ یہ بہت جلدی دنیا میں مکافات عمل آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر آج شام 9 بجے تک تو نے میری ماں سے معافی نہ مانگی تو تجھے طلاق ہے۔ اس نے معافی نہیں مانگی، کتنی طلاق ہوں گی؟ 1 طلاق ہوگی طلاق رجعی، عدت کے دوران 3 مینسز کے دوران صحبت کرے یا بوسہ لے لے یا کہہ دے تو میری بیوی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ ہاں اس کے بعد 2 طلاقیں رہ گئی ہیں، جب بھی 2 دے گا یہ ایک اس کے ساتھ مل کے 3 بن جائیں گی، اب احتیاط کرے، لیکن فی الحال 1 طلاق ہوئی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی بجلی چوری کرتا ہے اور زمین کو پانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کافی سارا غلہ غریبوں کو دے دیتا ہوں تاکہ ریکوری ہو جائے چوری کی۔ اس کا فتویٰ شیطان والا فتنہ، یہ مفتی ہے من المفت، اور یہ ابلیس کا اسے سکھانا ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ چوری کر کے پھر آدمی صدقہ کر دے۔ ایک کپڑے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے اور گندے پانی کے ساتھ ہو تو وہ کیسے صاف ہوگا؟ یہ بالکل غلط ذہن ہے جس کا بھی ہے۔ استاد یہ ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عید والے دن جمعہ بھی ہو تو جمعہ پڑھنا ضروری نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ گزارش ہے کہ عید اپنی جگہ واجب ہے، جمعہ اپنی جگہ فرض ہے۔ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں دونوں خطبے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عیدان اجتمعا، 2 عیدیں اکٹھی ہو گئیں، جمعہ بھی عید ہے اور عید بھی عید ہے۔ یہ کہنا کہ اس دن جمعہ ضروری نہیں یا یہ حکومت پہ بوجھ ہوتا ہے عید اور جمعہ اکٹھی ہو جائیں، یہ کوئی بات نہیں، من گھڑت چیز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استادی پچھلے جمعے کو آپ سے عشق زائل کرنے کا وظیفہ پوچھا تھا، میں بہت پریشان ہوں، مزید کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اندھیرے میں بیٹھ کے 11 دفعہ درود شریف، 101 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا 101 دفعہ، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور 19 دن پڑھے، اور 19 دن بڑا گوشت پیاز اور مولی نہ کھائے اور درود شریف بھی پڑھتا رہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس معشوقہ کا جو عشق ہے نکلے گا اور ایسی نفرت آئے گی کہ بات بھی نہیں چھیڑ سکے گا اس کی، اگر اس طرح کرے 101 دفعہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 دفعہ اول آخر درود شریف، 19 دن کرنا ہے رات اندھیرے میں لائٹ بند کر کے، اور پھر بڑا گوشت اور پیاز مولی تھوم ایسی چیزیں نہیں کھانی، سالن میں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی سالن میں اگر پیاز ہے تھوم ہے مولی ہے وہ ٹھیک ہے، اور ویسے کچی نہیں کھانی۔ ایک آدمی شباز نامی فوت ہو گیا، اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ماں اور باپ بھی زندہ ہیں، تقسیم کس طرح کریں گے؟ 24 حصے کریں گے، 8واں حصہ 8 3 24، 3 دونوں بیویوں کو مل جائے گا، باقی ماں کو چھٹا، باپ کو بھی چھٹا حصہ اس 24 سے دیں گے، اور 3 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ جو کچھ پیچھے بچے گا ان کو 8 بنا کے 2 بیٹوں کو دے دیں گے اور 1 بیٹیوں کو دے دیں گے۔ مزید عطا اور امان صاحب سے پوچھ لینا اگر سمجھنا ہے، یا مجھ سے پوچھ لینا۔ استاد جی، ایک سسر اپنی بہو کو جب بھی ملتا ہے تو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے میں بیٹیاں سمجھتا ہوں، میں نے منع کیا تو اس نے کہا تو کنتی ہے۔ استاد جی مسئلے کی وضاحت کر دیں۔ بھائی بہو تو بہو، اپنی بیٹی جو بڑی ہو بالغ ہو جائے اسی بھی گلے سے لگانا صحیح نہیں ہے، تو جو بھی ایسے کرتا ہے کہ بہو کو گلے سے لگاتا ہے پھر وہ کہے تو وہ کہتا ہے کنتی، اسے پرہیز کرنا چاہیے، یہ سخت گناہ ہے، کوئی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ بیٹی بیٹی ہے، واقعہ جو بہو کو بیٹی نہ سمجھے تو بڑا ناسمجھ ہے، یہ ہوتی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں میں بیٹیاں سمجھ گی، جب اپنی بیٹی جوان کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، بس سر پہ ہاتھ رکھو یہ کافی ہے۔ جی استاد جی، کیا نامحرم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر پیار دینا چاہیے، چاہے سالی ہو مریدنی ہو شاگردہ ہو؟ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے سالی ہے چاہے مریدنی ہے چاہے شاگردہ ہے چاہے کوئی ہے، جب وہ نامحرم ہے غیر محرم ہے تو یاد رکھنا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، چاہے کوئی بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ نہ مولوی کو دلیل بنایا کرو۔ میں نے دماغ تسبیح کا مسئلہ بیان کیا تو ترمان صاحب ناراض ہوں گے، کسی نے گجرات کا حوالہ دیا، بھائی نہ گجرات ہمارے لیے حجت ہے، نہ پنڈی حجت ہے، نہ لاہور، نہ مڈیالہ، نہ میں، نہ کوئی اور مولوی۔ حجت ہمارے لیے کتاب اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ ان یضعن حملہن، قرآن مجید میں آتا ہے کہ حاملہ عورت کو جب طلاق دی طلاق ہو جاتی ہے، قرآن کا انکار بنے گا؟ ہاں، عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بھی کہتا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کوئی بھی کہتا ہے حیاتی مماتی، غلط مسئلہ کرتا ہے، قرآن کا انکار ہے۔ درود شریف پڑھ